بیٹیوں کے ساتھ جو انداز ہے اس کے بارے میں بھی کس نے روایت بیان کی؟ ماں عائشہ۔ یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے جناب اہل بیت کے ساتھ اختلافات ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شان کی، فضائل کی، مناقب کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر کی راویہ امی عائشہ۔ حضرت فاطمہ کی شان و مرتبے کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر کی راویہ امی عائشہ، اس کی راویہ ماں عائشہ۔ حضرت فاطمہ کے مناقب کے حوالے سے جو مشہور ترین روایات ہیں ان سب کی راویہ بھی امی عائشہ، اور بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی چال کا انداز باپ سے ملتی ہے، لیکن کہا رسول اللہ سے جو مشابہت حضرت فاطمہ کی چال ڈھال کی، انداز کی تھی، وہ ایسے چلتی تھی گویا لگتا تھا کہ رسول اللہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کا اپنی بیٹی سے محبت کا انداز یہ تھا کہ جب ان کے گھر جاتے تو بیٹی کے ماتھے کو چومتے تھے۔ ماتھا پیشانی چوٹی ہوتی ہے اور ماتھے پہ چومنا یہ احترام کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو شاید عرب کلچر کا یہ اندازہ نہ ہو، اس کے ماتھے پہ چوما جاتا ہے، ماتھے پہ ہاتھ چومنا، گلے لگ کے بوسہ دینا یہ تو عربوں کی عادت تھی، لیکن ماتھا اس کا چوما جاتا تھا جس کو قابل احترام سمجھا جاتا، جس کو لائق صد تحسین سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی اب تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، علماء طلبہ آپ کو عرب نظر آئیں گے۔ ہمارے پاکستان میں رجحان ہے ہاتھ کو چومنے کا جائز ہے، لیکن آپ نے عرب دیکھا ہوگا علماء کے ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں طلبہ۔ ایک عالم جب کسی دوسرے عالم کی تکریم، عزت اور احترام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ماتھے کا بوسہ دیتا ہے۔ وہی قبائلی کلچر ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، رسول اللہ بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، گویا احترام کی یہ انتہا ہے۔ اور بیٹی کا انداز و اعتبار بھی دیکھ لیجئے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ان کے گھر میں جاتے تھے، بیٹی جب گھر آتی تھی، باپ اپنی نشست سے کھڑے ہوتے تو سیدہ فاطمہ اپنے باپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتی۔ یہ باپ بیٹی کا تعلق ہے۔